میرا بھانجا کسی کی لڑکی کو لے کے غائب ہو گیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ سے دعا کرے۔ یہی نتیجے ہوتے ہیں جب آدمی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے تو انجام پھر یہی ہوتے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی پھر بغاوت کی۔ اور آج کل جو گھر میں آپ نے استاد بٹھایا ہے نا ٹیلی ویژن، اس نے سب کو سکھا دیا، ہر فلم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور اغوا کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ میں نے 18 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ آپ کا بیان سنا تھا، آپ سے وہ محبت کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مدینہ شریف میں ایک نماز 1000۔ بہرحال تبلیغ میں ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے۔ بہرحال ایک بچی چھوٹی تھی، والد نے اس کا نکاح زبردستی کر دیا تھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی، عالمہ بھی ہے، تو خلو کر لے، بس نکاح نہیں کرنا چاہتی تو خلو کر لے۔ خالص بلسان کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو کوئی حکیم ہی بتائے گا۔ طواف کے بعد بال کٹوا دیے، صفا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ منافق کے ہاتھوں مارا جانے والا کیا شہید ہے؟ کافر کے ہاتھوں مارا ہوا شہید ہے، تو منافق کے ہاتھوں کیوں شہید نہیں؟ اکثر عورتیں اپنے دیور اور ساس کے ساتھ عمرہ کرنے آتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ دیور کے ساتھ نہ آئیں، کیونکہ دیور محرم نہیں ہوتا۔ کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو، لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا۔ لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو، اس کو بتلاؤ۔ یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر لیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، ایک حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، بلوغ دیا، اسے خود قبول کیا ہے، لہذا اس کو حد نہ مارو، لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے، ولی کے منشے سے دوبارہ کرے۔ لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو۔ تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اچھا، اب ایک اور مشکل صورت ہے کہ ولی لڑکی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، ماں باپ کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں، وہ کہتے شادی ہو گئی، یہ تو گئی نا، یہ تو سونے کی چڑیا اڑ گئی۔ اس لیے وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس میں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دے۔ اگر ایک ملک میں آپ مثلا انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں قاضی تو ہے نہیں،
ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لڑکی کسی مدرسے کے محتمم یا عالم کو جا کے درخواست دے، وہ عالم ایک کمیٹی بنا لے گا، اس کے بعد اس کی بات سن کے اجازت دے دے۔ اللہ کسی کو روکتے نہیں ہے، چونکہ اگر نکاح روکو گے تو پھر تو زنا ہوگا نا۔ لیکن میری بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم جب شادی چاہتی ہو نا، تم دل سے سوچتی ہو، ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں۔ عورت کا بس دل آ گیا، وہ ٹھیک ہے جی میں نے کسی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے سوچ رہی ہے، عقل تو استعمال ہی نہیں کر رہی نا۔ اور ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد کو جو اللہ نے عقل دیا ہے نا، وہ دماغ سے لے کر ناف تک ہوتا ہے، اور عورت کا جو عقل ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، اس کا عقل اوپر ہوتا ہی نہیں، اس کا نیچے کا مسئلہ کسی سے سیٹ ہو جائے بس کام بن گیا، چونکہ اس کا عقل ہے ہی ناف سے لے کر پاؤں تک۔ مرد کا جو ہے سر سے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ان کے باقی بھائیوں کا رویہ کیسے ہے، ان کے ماں باپ کا گھر میں بہو کے ساتھ رویہ، تو وہ سوچتے ہیں، وہ ساری تحقیق کرتے ہیں۔ لڑکی تو اندھا دھند فیصلہ کرتی ہے نا، تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بچے بند کروانا ناجائز ہے، اگر زندگی کا خطرہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے کہنے سے بند کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے جو لوگ آئے اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے یہ جیرانہ سے احرام باندھ رہے ہیں۔ خفیہ نکاح جائز، نکاح کا معنی ہی اعلان ہوتا ہے، خفیہ تو متع ہوتا ہے، نکاح تھوڑا ہوتا ہے۔ غیرت کے نام پر کسی کو قتل نہ کریں۔ جنازہ جو پڑھاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو آپ وہی نیت کریں جو امام کی نیت ہے۔ نماز میں ہاتھ حنفی اسلاک جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں، اہل حدیث حضرات سینے میں باندھیں۔ میں نے طواف کیا، ہوٹل گیا، واپس آ کے صفا دوڑا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں۔ گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا دے۔ میرے بھائی کا نام محمد عمر ہے، اللہ سب کو اولاد دے۔ گھر سے واپسی پر جب جائیں طواف الوداع عمرے میں نہیں ہوتا۔ غیر مسلم عیسائیوں کو کھجور زمزم وہاں دے سکتے ہیں۔ کل جیرانہ سے عمرے کی نیت کی، بیوی نے حیض میں ہے اور طائف جانے کا بھی ارادہ ہے، طائف جا سکتی، کوئی اسی حالت میں چلی جائے، گویا کہ وہ احرام میں ہے، احتیاط برقرار رکھے۔ داڑھی کاٹنے سے مسلمان تو کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔